نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدث لائبریری میں 12 اپریل کو ایک اہم اجلاس کا انعقاد ہوا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر جس طرح دیگر مقامی فکر کی مساجد جو ہیں ان کے بننے میں رکاوٹیں موجود نہیں ہیں، مسلک اہل حدیث کی مساجد کے بننے میں رکاوٹوں کو دور ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مقامی فکر کا جید عالم دین اور گروہ جو ہے اس بات کے اوپر سختی کے ساتھ کاربند ہے کہ دوسروں کے معاملات کے اندر جو ہے نا بلا جواز مداخلت نہ کی جائے، لیکن بادشاہ پسند عناصر ایسے ہوتے ہیں جو فرقہ وارانہ جذبات اور تشدد سے مغلوب ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کسی مکتب فکر کی پرامن عبادت گاہوں کو جو ہے ٹارگٹ کرنے سے کبھی بھی گریزاں نہیں ہوتے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ مسجد عمر بن خطاب اور جوبلی ٹاؤن کی مسجد جو کہ مسلک اہل حدیث کو جو تھی باقاعدہ طور پر ایک قانونی طریقے سے ملی تھی، اس کو بعض شرپسند عناصر کے احتجاج کے امکانات کی وجہ سے جو ہے واپس لے لیا گیا ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہ بات کسی بھی طور پر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مسجد عمر بن خطاب کے اوپر باقاعدہ انہیں دعویٰ ہی بولا گیا اور اس کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ملک کے اندر جو ہے نا جو ایک بقائے باہمی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا ماحول ہے، یقیناً اس کو نقصان ہوتا ہے، جو کسی بھی دور میں ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مثبت بات نہیں ہوگی۔ تو ہم حکمرانان وقت سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر جو ہے جہاں پر دیگر مقاصد کر کے جذبات اور احساسات کا پاس کیا جاتا ہے، وہیں پر مسئلہ اہل حدیث کا بھی اس حوالے سے جو ہے مرکزی طور پر ان کے جو ہے تحفظات کو جو ہے ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس اجلاس کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث قرآن و سنہ موومنٹ، جماعت اہل حدیث، اسی طرح مرکزی مسلم لیگ، جماعت قربا اہل حدیث اور دیگر جماعتوں کے نمائندگان شامل ہوئے۔ اسی طرح اس اجلاس کے اندر جہاں پر مساجد کی بحالی کی بات کی گئی ہے، وہاں پر یہ بات بھی ڈسکس کی گئی کہ اس وقت غزہ کا جو علاقہ جو ہے وہ یہودیوں کی چیرہ دستیوں کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور مسلمانان عالم جو ہے جس انداز میں ان کو ان کی معاونت کرنی چاہیے، سچی بات اس انداز میں ان کی معاونت کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں اس وقت امت کے مسائل شامل نہیں ہیں، وہ اپنے ذاتی اور قومی مسائل کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے ترغیب رکھتے ہیں، جبکہ مسلمان امت کے مسائل کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ غزہ کے مسائل کے تدارک کے لیے جہاں پر معاشی بائیکاٹ بڑا ضروری ہے، وہاں پر حکمرانوں کا اسرائیلی یہودیوں کو باقاعدہ طور پر دھمکی دینا کہ ہم راست اقدام کریں گے، یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے۔ اسی کے بعد جو ہے نا غزہ کی پٹی جو ہے وہ امن و امان کا گہوارہ بن سکتی ہے، بصورت دیگر جس انداز میں نسل کشی کی جا رہی ہے، معاملات ابتر سے ابتر ہوتے جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام جماعتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ہم 18 تاریخ کو جو ہے پرامن مارچ کریں گے، جس میں بحالی مساجد کے ایشو کو بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے گا، علماء کی سیکیورٹی کے مسائل کو بھی ایڈریس کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اقصیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ بھرپور انداز سے اداری یکجہتی کیا جائے گا۔ مدنی برادر ڈاکٹر حسن مدنی، ڈاکٹر حمزہ مدنی، ڈاکٹر انس مدنی، ڈاکٹر حسین مدنی نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اس دن جمعہ جو ان کے مرکز بیت العتیق کے اندر جو ہے نا خود اس کو پڑھاؤں، تو انشاءاللہ میں وہاں پر جمعہ پڑھاؤں گا، اور قرآن و سنہ موومنٹ، جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، دیگر جماعتوں کے کارکنان بھرپور طریقے سے جمعے میں شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ ایک بڑی ریلی کی شکل میں ہم ڈرائیور روڈ سے پیش قدمی کریں گے، اور انشاءاللہ پرامن طریقے سے اپنے مطالبات کو جو انتظامیہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مثبت کاموں کے لیے پیش قدمی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں تا حیات حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔